زندگی جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا جو اصل موقع آئے گا اس کا پرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آؤٹ کر دیا کہ یہ سوال ہوں گے تم سے، لہٰذا ان کی تیاری کر لو۔ آج اگر کسی طالب علم کو پتہ لگ جائے کہ مجھ سے امتحان کے اندر یہ 4 سوال ہونے ہیں تو اس کے تو بارے کے نیارے ہو گئے، اور وہ کیا کرے گا کہ انہی 4 سوالوں پر محنت کرے گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اور تیاری کرے گا کہ میں تو بادشاہ ہوں، جب 4 سوال جو مجھے پہلے سے بتا دیے گئے ان کی اتنی زبردست تیاری کر کے جاؤں گا کہ ممتاز سے بھی ممتاز آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ 4 سوال ہوں گے، ان کی تیاری کرو۔ کیا سوال ہوں گے؟ حتی یسأل عن 4 4 چیزوں سے، عن 4 خصائل، 4 باتوں سے سوال۔ کیا؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال کہ تمہیں ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اور زندگی میں بھی اچھی خاصی لمبی عمر دی تھی۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہیں ہم نے لمبی عمر دی تھی اس کو تم نے کس چیز میں ختم کیا، یعنی پوری زندگی کا حساب، کہ جو ساری زندگی تمہیں ہم نے عطا فرمائی تھی، عمر دی تھی، کتنی بھی دی ہو، 50 سال دی ہو، 40 دی ہو، 30 دی ہو، 60 دی ہو، 70 دی ہو، 80 دی ہو، جتنی بھی عمر ہم نے دی تھی وہ تم نے کس کام میں خرچ کی، یہ سوال ہے۔ یعنی وہاں حساب دینا پڑے گا کہ جی میں نے آیا یہ عمر جو ہے وہ آپ کے مرضی کے مطابق خرچ کی تھی، حلال کاموں میں خرچ کی تھی، یا آپ کی مرضی کے خلاف گناہوں میں گزاری تھی۔ اور اس عمر کے اندر پورے انسان کے جتنے تقویٰ ہے نا وہ سارے کے سارے داخل ہیں۔ آنکھ دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں؟ کان دیے تھے، ان کا صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں؟ زبان دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یا نہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، تو پہلا سوال یہ ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے، اس سوال کو پہلے سے بتا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ابھی سے تیار کرو۔ یعنی یہ عمر جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس عمر کے لمحات کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ جو انسان کی زندگی کا گزر رہا ہے، اس لمحے میں ہر لمحے کو وہ جنت کا دروازہ بنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ تم نے اپنے عمر کے اندر عمر گزارتے ہوئے وقت خالی گزر رہا ہے، تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا۔ صرف ایک لمحے کے اندر تم نے اپنے لیے ثواب اور اجر کے ڈھیر جمع کر لیے۔ نماز پڑھ لی، کسی دکھی انسان کے دکھ کو دور کر دیا، کسی مریض کی عیادت کر لی، کسی آدمی کو جو اس کا کوئی عزیز جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کو تسلی دے دی۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے جنت کا فرمانہ بن سکتے ہیں، اور اگر انہی اوقات کو تم نے ضائع کر دیا اعوذ باللہ گناہوں کے کاموں میں، بد نظری میں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانے میں، اس میں صرف کر دیا تو یہ عمر بیکار گئی۔ صرف بیکار ہی نہیں گئی، یہ تمہارے لیے جہنم کا پروانہ لے کے آئی۔ تو عن عمرہ فیما افناہ،
اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر وقت ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو لمحات زندگی میرے گزر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہ تیاری ہے عن عمرہ فیما افنیٰ. پھر اس میں خاص طور پر آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ عن شبابہ فیما ابلاہ. تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی اس جوانی کو کس طرح بڑھاپے تک پہنچا دیا، یعنی جوانی کا زمانہ تم نے کس طرح گزارا. جب بڑے ہو جاتا ہے نا آدمی اور بڑی ہو جاتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آنے والا ہے، تو اس وقت تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع کرنے لگتا ہے، کچھ اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طاعت میں کچھ وقت گزارنا چاہیے، خیال آ ہی جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جوانی میں جبکہ سارے قوا مضبوط ہیں، بڑے سے بڑی مہم سیر کرنے کا جذبہ موجود ہے، اس وقت میں اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا. جوانی میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنے اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے دیے ہوئے فرائض میں، اس کے دی ہوئی حسنات میں انسان خرچ کرتا ہے، تو پھر وہ کیسا بن جاتا ہے کہ فرمایا پانچ آدمی حشر کے میدان میں جہاں گرمی کی وجہ سے لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ پانچ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوانی ہی سے اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جوانی کے اندر جو کچھ دلچسپی کے مشغلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دے انسان، یہ مطالبہ نہیں ہے. کہ مثلا جوانی کے اندر آدمی کو جذبہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کھیل کود کا بھی جائز حدود میں، کوئی منع نہیں ہے. اسی طرح جوانی کے اندر انسان کو جو ہے وہ بڑے سے بڑی مہم سر کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حد عائد کر دی کہ تمہاری نظر یہاں سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تمہاری زبان اس حد پر جا کر رک جانی چاہیے، ان حدود کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پروان چڑھائے. شروع ہی سے مثلا نماز باجماعت کا پابند ہو، شروع ہی سے اس کو یہ شوق ہو کہ میں پہلی صف میں جا کر بیٹھوں، شروع ہی سے اس کو یہ شوق ہو کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور اپنے معمولات میں، اپنی زندگی کے معمولات اللہ کے ذکر کو داخل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائے، تھوڑا ہو یا زیادہ. کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ رہے. اس بات کا جذبہ ہو کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، کوئی دکھی ہے تو اس کا دکھ دور کروں، اور خدمت خلق کے اندر اپنی قوت کو استعمال کروں، مخلوق کی خدمت میں استعمال کروں. یہ ہے وہ شخص کہ شاب کو نشأ فی عبادت اللہ، جو یہ جوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن جبکہ لوگوں کے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج انتہائی قریب ہوگا، اس وقت میں اللہ جل جلالہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش میں، عرش کے سائے میں، اور عرش کے سائے ایسا نہیں ہے کہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. عرش تو ایسی چیز ہے
کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہاں کسی گرمی کی آنچ بھی نہیں آ سکتی. اس عرش کے سائے میں رکھیں گے ہم اس نوجوان کو. تو عن شباب ہی فیما ابلا. دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کہ تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی کس طرح اس کو خرچ کیا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے. بڑھاپے میں پہنچ کر تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد جب دنیا سے چلا گیا، ہر قسم کے کام ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا بس چلو بھائی اور تو کوئی کام ہے نہیں، بیٹے بھی نہیں کچھ پوچھتے، پوتے بھی نہیں پوچھتے، اب اللہ ہی کا حوالہ کرو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں نفلیں بھی پڑھو، وہاں ذکر بھی کرو، تسبیح بھی کرو. تو مولانا فرماتے ہیں کہ وقت پیری گر کے ظالم می شبد پرہیزگار، در جوانی توبہ کرتن شیبہ پیغمبری. کہہ رہے بھائی بڑھاپے میں تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، تو کیا کسی کو پھاڑ کے کھائے گا؟ لہذا ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن در جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری، جوانی کی حالت میں توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں سے بچنا، یہ ہے پیغمبروں کا شیوا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ارے جوانوں، اس جوانی کو معمولی چیز نہ سمجھو. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، تمہیں توانائی دی ہے. تم اگر چاہو تو جتنی چاہو عبادت کر سکتے ہو. بڑھاپے میں پہنچو گے تو تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی کرسی چاہیے ہوگی. اور اگر تم حج کو، یا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ ہم جا کے بڑھاپے میں کریں گے. ارے بھائی یہ عبادت جو ہے، حج کی عبادت، یہ قوت چاہتی ہے، طاقت چاہتی ہے. تو اگر جوانی میں کر لو گے، بڑے جذبے اور امنگ سے کر لو گے اور اطمینان سے کر لو گے. بڑھاپے میں کوئی دوسرا تمہیں ویل چیئر پہ لے جانا ہوگا اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں طواف کروں، پاؤں جواب دے جائیں گے. تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں صحیح کروں، تمہارے بس میں نہیں ہوگی. تو آج جوانی کو غنیمت سمجھ لو. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے جوانی کس چیز میں گنوائی، یہ سوال ہے. آگے دو اور ہے مگر وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب حضرت صدر دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو علیل ہیں، الحمدللہ کل سے کچھ طبیعت میں کسی قدر بہتری آنی شروع ہوئی. آپ حضرات کی دعاؤں سے مزید دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید صحت و قوت کاملہ عطا فرمائے اور وہ دوبارہ یہاں پر تشریف فرما ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. باقی دعوانا الحمدللہ.